یہ فرمائیے حسنین، میرا بنیادی سوال تو یہ امن سے ہے، مگر میں چاہوں گا آپ بھی اس پہ ضرور رائے دیں، اور میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ یہ جو ان کی جنریشن ہے نا، کیونکہ لازم بات ہے شاعر جو ہے وہ صرف شعر تھوڑی اپنی گفتگو سے بھی یہ بتاتا ہے کہ اس نے معاشرے سے کیا کشید کیا ہے، اس کا تجربہ کیا ہے، اس کا مشاہدہ کیا ہے، ایک رہنمائی بھی تو فراہم کرتا ہے نا، کس چیز سے سوسائٹی کو گریز کرنا چاہیے، کون سی اچھی چیز کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، کون سی چیز کو ترک کر دینا چاہیے۔ جیسے مجھے محسوس ہوتا تھا، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، مگر مجھے سب تو نہیں کہیں کہ جیسے ہمارے یہاں جو خواتین جب شعر کہتی ہیں، جب وہ تشریف لاتی ہیں مشاعروں میں، کو بہت آئیڈیل ماحول نہیں لگتا تھا نا کبھی بھی، اور مجھے لگتا تھا کہ زیادہ احترام کی، زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اس حوالے سے، اور بہت کوئی یعنی کہ ان کے لیے ماحول جو تھا بہت زیادہ سازگار نہیں تھا۔ میں نے تو ہمیشہ دیکھا کہ مشکلات کہیں ان کو سامنا کرنا پڑا نا، گفتگو میں بھی، باتوں میں بھی، محفل میں بھی، محفل کے بعد بھی، بیشتر تو اب جو دور آیا ہے، اب جو لڑکے لڑکیاں آئے ہیں، اب یہ جس طرح سے اکٹھے سفر کر رہے ہیں، تو آپ کا کیا مشاہدہ ہے؟ وہی سب کچھ خواتین شاعرات کو اب بھی فیس کرنا پڑ رہا ہے یا کچھ بدلا ہے آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، میں صرف اسی حوالے سے نہیں، اوور آل بھی ہم بات کر سکتے ہیں اپنے معاشرے کی۔ میں تو حسنین، میں آپ کی بات کروں، میں تو اس کو اپنے حوالے سے زیادہ ذمہ داری کا متقاضی سمجھتا تھا، اور مجھے زیادہ گلہ رہتا ہے کہ معاشرہ تو کرے ارے بھائی آپ کو تو بتانا تھا لوگوں کو، آپ اگر یہ کریں گے تو معاشرہ کیا کرے؟ آپ نے 100% درست کہا، اور لیکن اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ معاشرہ، یہ جو ینگ جنریشن ہے نا، اب وہ اتنی جسے کہتے ہیں نا، پہلے تو پردے میں بھی ہیں اور باہر نکلتے ہی سب سے پہلے تو انگلیاں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا کہ جی وہ انگلیاں اٹھنی بند ہو گئی ہیں، اب خواتین کام کر رہی ہیں، اس کی ایکسیپٹنس آ گئی۔ پھر آج کل ہم دیکھتے ہیں وہ لڑکیاں ہیں، بچیاں ہیں، وہ اپنی بڑی خوبصورت پیاری پیاری سکوٹیز ہیں، اسے پھر رہی ہوتی ہیں، بڑی اچھی اور بڑی ایستھیٹکلی اچھا وہ لگتا ہے، بچیاں پھر رہی ہیں۔ اور ایک اور اچھی چیز یہ ہے کہ ہم نے وہ منظر دیکھے کہ شروع میں لوگ ان کو کونے تک آنکھیں چھوڑنے جاتے تھے، اب نارمل ہو گیا، نہیں یار نہیں، یہ بھی کہتا وہ دیکھو اپنا بڑی گڈی چلاندی پئی، جی بڑی گڈی چلاندی پئی، یہ ہوتا تھا۔ اب وہ آہستہ آہستہ مطلب یہ گلوبل ولیج بن گیا ہے، بہت سوشل میڈیا کی وجہ سے چل گیا پتہ کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، یہ کوئی اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اب اتنی بھی خواتین اب یہ بائک چلا رہی ہیں اور اپنا گاڑی چلا رہی ہیں، ان کے لیے ہمیں بہت دار دینی چاہیے، اچھی بات ہے، اور میں نے دیکھا بہت محتاط چلاتے، اچھی چلاتے ہیں۔ تو اب میرے خیال سے یہ لکی ہیں کہ اس دور میں ہیں، پرانا ماحول نہیں ملا کہ اب ان کو جو ہے وہ اتنا انیزی نہیں فیل کرتا، ابھی بھی ہے، ابھی بھی ہے اس میں کوئی، اور وہ دنیا میں ہر جگہ ہی ہوتا ہے، ہر جگہ ہی ہے، لیکن ویسٹ میں کیا وہ اتنا بات کرتے ہیں، ویسٹ کی اتنا عورت کے ساتھ استحصال ہوتا ہے آج بھی، جی ہر جگہ۔ کیا امن، آپ اس کا کیا ٹیک ہے آپ کا اس میں؟ میں بطور شاعرہ میں اس بات سے تھوڑا ڈس ایگری کروں گی کہ ہمیں بہت کچھ فیس کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، ابھی بھی؟ جی بالکل، مشاعروں میں بھی ایون مجھے لگتا ہے کہ ایک عورت کو اس پیٹریارکل کلچر میں، اس پدرشاہی نظام میں 3 جنگیں لڑنی پڑتی ہیں، ایک گھر والوں سے، ایک باہر والوں سے جن کے ساتھ وہ کام کر رہی ہیں، کولیگز، اور ایک خود سے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ گھر والوں کو اور کولیگز جو ہیں ان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کو وہ تیسری جنگ نہ لڑنی پڑے، وہ جو اپنے ساتھ ہیں، تو ان کو ایسا ماحول فراہم کرنا چاہیے، کیونکہ گھر والے آپ نے ان کے سامنے پریزنٹ کرنا ہے نا کہ میں ان کے ساتھ کام کرتی ہوں، تو یو ڈونٹ نیڈ ٹو وری اباؤٹ دیٹ۔ بالکل صحیح بات کر رہی ہیں آپ، اور یہ میرا شعبہ ہے اور اس شعبے کا یہ رویہ ہوتا ہے، بالکل۔ اور یہ لوگ ہیں جو میرے محافظ ہیں، میں جن کے ساتھ ہوں، تو آپ کو اس کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ان کے ساتھ بیٹھ کے میں اسٹیج شیئر کرتی ہوں ان کے ساتھ۔ آج کل جس طرح سے پیرنٹس، جو جنریشن ہے ہمارے، جو پیرنٹس ہیں جس لاٹ سے ہیں تو وہ کیسے الاؤ کر سکتے ہیں اپنی بیٹیوں کو اس طرح کے ماحول میں؟ تو اس میں بھی مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ اپنی بیٹیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں تو اس میں شاعروں کو بھی تھوڑا سا شاید اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اس چیز کو، اس ماحول کو پروٹیکٹیو بنائیں شاعرات کے لیے، تاکہ وہ اس فیلڈ میں زیادہ ابھر کے آگے آ سکیں اور زیادہ وہ لکھنے کی طرف آ سکیں۔ جی، انہوں نے وہ دور دیکھا نہیں نا کہ پہلے کیا ہوتا تھا، اس کے تقابل میں دیکھتے تو پھر پتہ چلتا کہ حالات بہتر ہیں، لیکن اینی ویز چیلنجز ہیں ہمارے معاشرے میں، خواتین کے لیے چیلنجز ہیں، اور فنڈامنٹلی وہی چیلنجز موجود ہیں، بس ان کی انٹینسٹی میں کچھ کمی ہو گئی جو ہم نے دیکھی ہے، بیکاز ہم نے پہلے بھی دیکھی اور اب بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور اس وقت بھی امن ایسے لوگ تھے
کوئی بھی شاعرہ ہیں اگر وہ شعر پڑھ رہی ہیں یا شعر کہہ رہی ہیں، کتاب چھپ رہی ہے، مشاعروں میں آ رہی ہیں، مگر ان کی بہت تعظیم کرتے تھے، جملہ کسنے سے گریز کرتے تھے، ان کے پیچھے بات کرنے سے گریز کرتے تھے. کوئی بھی ایسی چیز، سچی بات یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو اپنے لیے اپنی فیملی کے لیے پسند نہ ہو، اس وقت بھی ایسے لوگ تھے جو ایک جیسے بھی ڈاکٹر خورشید صاحب کا ذکر ہوا تھا، اور بھی بہت سارے لوگ ایسے تھے. اس حوالے سے میں خود بھی یہ بات بہت خوشی سے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے آج تک کبھی کسی بھی خاتون کے اوپر کوئی ایسی بات کی یا ایون اس میں اپنا حصہ بھی ڈالا ہو یا سنت تک کو پسند کیا. میں اٹھ کے چلا جاتا تھا. نہیں، آپ جیسے ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب تو ایسے سینئرز موجود ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم بہت اچھا فیل کرتے ہیں کہ ہم پراؤڈلی بتا سکتے ہیں کہ ہم شاعری کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. تو آپ جیسے سینئرز کا ہونا بھی بہت نعمت کی بات ہے. اچھا یہ فرمائیے کہ حسنین، یہ میرا آپ دونوں سے سوال ہے، اس رویے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بس آج بھی مشاعروں میں بھی میں دیکھتا ہوں، اگر فرض کر لیجئے کوئی بات ہوئی ہے کہیں کوئی لمس کا، خوشبو کا، خیال کا، تصور کا، وصال کا، کوئی بھی کوئی رخ آپ بیان کر رہے ہیں، وصال کا، وصل کا کوئی بھی اینگل آپ بیان کر رہے ہیں، یا فراق میں کسی تشنگی کا آپ ذکر کر رہے ہیں، کوئی بھی ایسی چیز، وہی جذبہ جو ہے اگر مرد شاعر بیان کرے گا لوگ چنیں گے، داد دیں گے. اس کا 50% بھی اگر لڑکی کو بیان کر رہی ہوتی ہے مشاعرے میں تو لگتا ہے بالکل پبلک کا بالکل ہی اور طرح کا ریئیکشن ہوتا ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ عورت کے جذبات کے مختلف معاملات میں اظہار کو کیسے دیکھتا ہے. تو چیزیں اتنی نارمل نہیں ہیں سطح پہ اگر ہیں بھی جتنی نظر آتی ہیں. اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، آپ نے بہت ہی صائب بات کی ہے، بہت ریلیونٹ بات کی ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خواتین کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی ہے، جس میں وہ خود بھی کسی حد تک ذمہ دار ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ فار ایگزامپل امن جو ہے بہت اچھی شاعر ہے، ہم نے سنی کہ کتنی وہ اچھا مصرعے کے اوپر دھیان دینے والی شاعر. یہ سند آئی لکھوا لینا اس سے. اچھا، کام آئے گا بہت. اب اگر یہ ایک پوسٹ لگاتی ہیں سوشل میڈیا پہ ABCDEFG، ٹھیک ہے نا جی، اور میں کوئی غالب کا شعر پوسٹ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا، میرے پاس آ جائیں گے 15-16 لائکس، ان کے پاس آئیں گے 15-16-100 لائکس. اچھا، اب یہ ان کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی ہے کہ اگر یہ سمجھنا شروع ہو جائیں، اللہ ان کو محفوظ رکھے ایسے خیال سے کہ میں نے یہ ABCDEFG علی بے لکھ دیا، میں بڑا زبردست شعر لکھ دیا، ہوئے 1500 لائکس آئے. میں نے ایک صاحب سے کہا، میں نے کہا جی حضور یہ تھوڑا بے وزن ہو گیا ہے، اس کو درست فرما لیں. پتہ کتنے لائکس آئے ہیں؟ 2500 لائک آ چکے ہیں. آپ کو کبھی آئے ہیں؟ میں کہا مجھے تو پنجی کبھی نہیں آئے. لیکن doesn't change the fact کہ یہ بے وزن ہے. مطلب یہ جو یہ والی صورتحال ہے، وہ سیٹیاں اور یہ ایک جینون تخلیق کار کے ساتھ نا بہت بڑا مذاق اور بہت بڑا دھوکہ ہے. یہ زیادتی ہے ان لوگوں کے ساتھ جو اچھی کام کر رہی ہیں اور کر سکتی ہیں، پوٹینشیل رکھتی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اسٹیج پہ کون خاتون کس طرح سے پڑھ رہی ہے اور آلسو رسپونڈرز کون ہیں. تو یہ دونوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب جیسے آپ نے کہا ہے کہ آپ کی پکچر پہ وہ 15 لائکس آئیں گے اور خاتون لگائے گی تو اس پہ 1500 آئیں گے، تو میرے خیال سے وہ لائک کرنے والے، وہ ریئیکٹ کرنے والے بھی میلز ہی ہوتے ہیں. تو یہ دونوں طرف سے ہی خرابی ہے کچھ نہ کچھ، کیونکہ تالی 2 ہاتھوں سے بجتی ہے. بلکہ میں اس پہ شعر کہا تھا کہ مانا تالی 2 ہاتھوں سے بجتی ہے، ممکن ہے کہ دونوں ہاتھ ہی تیرے ہوں. جویں کہہ رہے نے ممی اپنی